تنازعات کا شکار ہے، تو اس سارے جو سینئر قیادت پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ کتنے درست ہیں، خاص طور پر بانی کی بہنیں جو تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ عامر صاحب آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ یہ جو بات تو بہت زیادہ کی جاتی ہے بانی کی صحت کے حوالے سے، جس طرح ہم بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلا حق خاندان کا ہے، ظاہر ہے بانی کی بہنوں کو بھی بہت سارے تحفظات اور اختلافات ہیں سینئر قیادت پر۔ کیوں اتنی غیر متحرک ہے پارٹی قیادت، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت؟ دیکھیں، یہ جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں نا، یہ سب چیزیں ان کے علم میں ہیں، اور بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ اور علیمہ خان، بیرسٹر گوہر ایک سائیڈ پہ ہیں، وہ دونوں ایک سائیڈ پہ ہیں۔ پہلا اب جو نیا اختلاف ہوا وہ جو انہوں نے فورس اعلان کیا کہ میں بناؤں گا رہائی فورن کر دے، جیسے یوتھ ونگ ہے، آئی ایل ایف ہے، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ قانون اجازت نہیں دیتا اور ہم کوئی اس طرح کی فورس اور حلف برداری میں تو نہیں بناؤں گا، اور نہ وہ ریزائن ہو رہے ہیں۔ کچھ بہت سارے سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھے کہ شاید ایک بڑا استعفیٰ پی ٹی آئی میں آ رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر تو بہرحال ریزائن نہیں کر رہے اپنے عہدے سے، اور وہ اگر جاتے ہیں تو پارٹی کا جو سپریم کورٹ کی طرف سے تھوڑا بہت سٹرکچر موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ بات بہت پہلے عمران خان کو بھی سمجھ آ گئی تھی۔ اب آپ آ جائیں محسن نقوی کا اور جو بیرسٹر گوہر کا رابطہ ہوا پارٹی سطح پہ ہوا، اور وہ لکھت پڑھت کے ساتھ ہوا۔ محسن نقوی نے بھی خط لکھوایا اور ادھر سے بیرسٹر گوہر نے بھی خط لکھ کے کہا تھا، اور یہ ڈیمانڈ مان لی گئی تھی کہ بیرسٹر گوہر عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل سے بیٹھ کے شفا ہاسپٹل جائیں گے اور وہاں مرضی کے ڈاکٹر ہوں گے۔ یہاں سے علیمہ خان صاحبہ کی انٹری ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری مرضی کا بندہ خاندان کا جائے گا، ہماری مرضی کا پارٹی کا بندہ جائے گا۔ وہاں سے یہ اختلافات شروع ہوئے، اور جو گورنمنٹ نے ان کو آفر کی تھی، اور عطا تارڑ نے اس کو ٹویٹ کر کے پبلک بھی کیا تھا، وہ پھر آفر واپس ہوئی، اور اس میں یہ تھا کہ اگر ڈاکٹر کہے گا ایک ہفتہ نہیں، جو محسن نقوی نے کہا یہ لکھ کے بھی کہا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ زبانی بات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا اگر وہ ایک ہفتہ کہیں گے ہم 2 ہفتے کہیں گے ہم وہ بھی کریں گے، لیکن ڈاکٹر کہیں تو آپ بہتر ہے کہ پہلے جیل میں جائیں، وہاں ڈاکٹرز کا معائنہ، اور ڈاکٹروں کے نام بھی انہوں نے دیے۔ اب وہاں پہ جو پھر یہ جو نیا تنازع آخری ہوا، جو پیمز ہاسپٹل میں بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس گئے تھے، اور یہ 24 گھنٹے بعد بولے، ہم نے بھی تنقید کی کہ آپ کیوں نہیں بول رہے تھے۔ یہ میں کہ پہلا مرحلہ جو خود نام نہ دینے کی بنیاد پہ کہ نہ بیرسٹر گوہر جائیں، جیل جانا ہے تو یہ طے پایا کہ 6 لوگ ہی جائیں گے اگر ملاقات جن کی کرائی جائے گی، ورنہ پھر ہمارا سٹانس خراب ہو جائے گا، اور عمران خان کا ایشو جو ہے نا وہ۔ پھر گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی کمٹمنٹ پہ نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھ کے آنا تھا ساتھ اپنے پارٹی کے بانی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، پارٹی کے چیئرمین نے، تو پھر کس قسم کا آپ چاہتے ہیں؟ پھر جب وہ چیک اپ ہوا، اور جو انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے خود نام دیا تھا، اور انہوں نے پبلکلی کہا کہ یہ نام ہمارا تھا ڈاکٹر ندیم قریشی کا، اور ان کی عارف صاحب کے اوپر بھی جو پیمز کے ڈاکٹر ہیں ان پہ بھی اعتماد تھا۔ پھر وہ میٹنگ ہوئی، اور بیرسٹر گوہر نے جب سپیکر فون آن کیا پیمز میں، جو 1.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی راجہ ناصر عباس کے ساتھ گئے تھے، تو اس میں وہاں پہ ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا ان کو لیا گیا، اور انہیں بتایا کہ آپ کی ساری بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور منٹس بھی بن رہے ہیں، آپ لیں۔ انہوں نے ڈاکٹر سے بات کی، کیونکہ دونوں ڈاکٹروں پہ پی ٹی آئی کے وکلا پارٹی سارے مطمئن تھے، تو انہوں نے جب بتایا کہ عمران خان کی آنکھ اس وقت 6/6 ہے، ایک 6/9 ہے، ایک آنکھ میں 1.5 کا چشمہ اور دوسری میں 0.75 کا، اور جو پروسیجر کا طریقہ کار بتایا، تو انہوں نے کہا یہ تو ٹیکسٹ بک سٹائل کا آپ نے پروسیجر کیا، اور ہم بڑے خوش ہیں۔ وہ بعد میں وہ بھی سوشل میڈیا پہ پریشر میں آئے۔ اس وقت جو تازہ ترین لڑائی ہے وہ ہے فورس کو اناؤنس نہ کرنے کی، اور آج پھر بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان کے بعد بتایا نا کہ ہم اتنی دفعہ ہائی کورٹ گئے، اتنی دفعہ سپریم کورٹ گئے، اور جس وقت علیمہ خانم یہ کہہ رہی تھی تو کھوسا صاحب اور بیرسٹر گوہر دونوں سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرا رہے تھے۔ تو یہ اب اندرونی خلفشار کہیں، بلکہ کل یہ جو میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جو کل بات کہی گئی کہ بانی کا میسج آیا ہے ان کی بھابھی کے ذریعے، بیٹی کے ذریعے، جو بشرا بیگم کی، اور بہنوں نے پڑھ کے کہا کہ بہنوں سے کہا گیا ہے، تو گوہر نے کل علامہ راجہ ناصر عباس کی بشرا بیگم کی بیٹی سے ٹیلی فون پہ بات کرائی، اور انہوں نے صرف ایک میسج دیا کہ عمران خان نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے دونوں جو پرسنل فزیشین ہیں نا، آپ ان کا بندوبست کریں کہ وہ مجھے ملیں۔ نہ وکیلوں کی بات کی عمران خان نے، نہ کوئی اور بہنوں کے لیے میسج دیا، یہ بشرا بیگم کی بیٹی نے خود علامہ راجہ ناصر عباس سے کہا تھا۔ یہ میں نے سارا چیک کیا ہے کہ کہانی کیا چل رہی ہے۔ اب سب اپنے اپنے طور پہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کے لیے یہ گیم چلا رہے ہیں۔ جی شاہد امیر صاحب، سینئر قیادت کے رویے
مسئلے پر جو بانی کی صحت کے معاملے پر ان کی بہن نے اختلافات کیے ہیں، خاص طور پر یہ جو اندرونی معاملات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت اس وقت باہر ہے وہ اس کو سنبھال سکے گی؟ اور علیمہ خان کے تحفظات کتنے درست ہیں پارٹی قیادت کو لے کر؟ جی بہت شکریہ دعا. دیکھیے جس طرح کہ عامر صاحب نے بات کی، بالکل ایگزیکٹلی اس وقت صورتحال یہی ہے کہ ہر کوئی پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کے چکر میں ہے، اور جب سے بانی کی یہ ہیلتھ کے حوالے سے جب ایشوز سامنے آئے ہیں تب سے فیملی اور جو پارٹی قیادت ہے وہ ہمیں ان کا کلیش نظر آ رہا ہے، ہمیں ان کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب جو پارٹی قیادت ہے یا جو پارٹی ہے وہ بانی کی جو ہیلتھ ہے اسے لے کر جب وہ سیاست کریں گے یا اس ایشو کو اسے ایشو بنائیں گے تو فیملی اور جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ تو مکس اپ ہوگی، ان کا ٹکراؤ تو ڈیفینیٹلی آئے گا. یہ تو انہیں مل بیٹھنا چاہیے. یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیوں اس معاملے کو اتنا پبلکلی اچھالا جاتا ہے اور اس پہ خود پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے. اگر ان کی 3 بہنیں ہیں اور پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ جائیں، مل بیٹھ جائیں اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سا پارٹ کس نے ادا کرنا ہے، جو ان کے ہیلتھ کے حوالے سے ایشو ہے وہ کس نے دیکھنا ہے، جو پالیٹکس ہے، جو سیاست ہے، جو معاملات کو آگے بڑھانا ہے وہ کس نے دیکھنا ہے. تو میرے خیال میں کوئی ایک ہڑبونگ جو مچا ہوا ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ نہیں ہوگا. اب جس طرح کہ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بات کی گئی، جو فورس کے حوالے سے، رہائی فورس کے حوالے سے، اب دیکھیے نا انہوں نے خود ایک آ کر اعلان کر دیا. جو اس وقت دھرنا ختم کیا گیا تو اس کے متبادل کے طور پہ انہوں نے ایک فورس کا اعلان کر دیا. نا پارٹی لیڈرشپ کو انہوں نے سیم پیج پہ لیا اور کیا اسے اعتماد میں لیا، نہ کسی اور پہ لیا، خود کر دیا. یہی بات ہے، یہی وجہ ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بریسٹر گور جو ہے وہ اب کہیں اور ہمیں کھڑے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ جو رہائی انہوں نے فورس کا کہا، یہ یقیناً یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہوگا. اور ویسے بھی انہوں نے کہا تھا رمضان، آپ دیکھیے کہ تقریباً آج 7 روزے ہو گئے ہیں، تو ان 7 دنوں میں تو ہمیں کوئی پیش رفت کم از کم خیبر پختونخوا میں دکھائی نہیں دیتی. ایک اور ایشو دعا بڑا اہم ہے جو آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیے میں بات کی، جو علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی کے حوالے سے آپ نے بات کی. دیکھیے یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپ کا جو سٹنگ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ اسپیشل ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنی سیکیورٹی آپ نے سہیل آفریدی کو دی ہوئی ہے اتنی سیکیورٹی آپ علی امین گنڈاپور کو بھی دیں. آپ علی امین گنڈاپور کا اسکواڈ دیکھیں جو اس دن اسلام آباد گئے، وہ شاید سہیل آفریدی سے بڑا اسکواڈ تھا. تو اگر اس میں اگر کوئی کرٹیل کیا گیا ہے، کوئی کمی بیشی کی گئی ہے، کچھ کی گئی ہے، اگر کی گئی ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے وہ اس کے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں. وہ کچھ وزیر اعلیٰ کی ٹیم میں کچھ ان کا ایشو تھا، وہاں سے علی امین صاحب کی ٹیم سے اٹھا کے انہیں یہاں پہ لایا گیا. تو یہ رد و بدل چلتی ہے. میرا خیال میں علی امین صاحب جو اپنی ایک سیاست، اپنے طرز کی ایک سیاست لے کے چل رہے ہیں، اور انہیں بہت سی باتیں جو جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تب یاد نہیں تھی اب انہیں یاد آ رہی ہیں. وہ باتیں یاد کر کے وہ پارٹی کے اندر ایک نئی گروپنگ پیدا کر رہے ہیں. اور یہ ایک ریومر چل رہی ہے کہ جی علی امین صاحب پھر آ رہے ہیں اور سہیل آفریدی صاحب کو ریپلیس کر رہے ہیں اور اپریل میں نیا وزیر اعلیٰ دوبارہ علی امین صاحب آ جائیں گے. یہ ساری وہی کہانی ہے کہ جس کے بعد یہ سارے معاملات آپس میں الجھتے ہیں اور ہمیں ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے خیبر پختونخوا کی سطح پر بھی علی امین صاحب کا اور سہیل آفریدی صاحب. صحیح. جی فیصل صاحب یہ گروپنگ کا معاملہ ہے، رہائی فورس کی بات ہو رہی ہے، پھر یہ سابق وزیر اعلیٰ، موجودہ وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سوال، بہت سارے معاملات. اور ہم نے دیکھا جب سے بانی جیل میں ہیں بہت سارے ایشوز ایسے آئے جہاں پر واضح طور پر نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف اندرونی طور پر بہت سارے اختلافات کا شکار ہے. اب بانی کی صحت کے معاملے کو لے کر جس طرح کے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے تحفظات درست ہیں اور یہ جو پارٹی اندرونی اختلافات کو سنبھال پائے گی جو قیادت موجود ہے؟ دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا وہ اندرونی خلفشار کا اور انتشار کا شکار ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ اس سے بانی کی سیاست متاثر ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس پورے کھیل کے اندر تحریک انصاف کا کردار ختم ہو چکا ہے، تحریک انصاف کا رول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب رول جو ہے صرف عمران خان کا ہے، جو عمران خان اور عوام کے درمیان چل رہا ہے، بیچ میں تحریک انصاف ہے ہی نہیں. تو یہ تحریک انصاف کا جو خلفشار ہے نا، اس سے کوئی عمران خان کی سیاست متاثر نہیں ہو رہی. عمران خان کی کوئی سیاسی مقبولیت جو ہے نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی آ سکتی ہے. تحریک انصاف تو مردہ گھوڑا ہے اور الیکشن سے پہلے سے مردہ گھوڑا ہے، تو اس کو تو آپ مائنس کر دیں. یہ تو ایک لوگوں کو ایک گفتگو کے لیے ایک ٹاپک دیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ خلفشار کا شکار ہو گئی اور تباہی مچ گئی اور بہنیں ایک طرف کھڑی ہو گئی اور بیرسٹر گور دوسری طرف کھڑے ہو گئے. او بھائی کیا فرق پڑ رہا ہے؟
سب دوسری طرف کھڑے ہو جائیں, سب نکل جائیں, لا تعلق ہو جائیں, اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں, کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق پڑتا ہے ان کے لا تعلق ہونے سے, ان کے ایک دوسرے کے خلاف ہونے سے, ان کے خاموش ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب بے اصل لوگ ہیں, یہ ہیں ہی لا تعلق, تو ان سے کیا فرق پڑنا ہے ان کے انتشار سے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس کو گرا دیا, اس نے اس کو گرا دیا, وہ کرتے رہتے ہیں, اسی میں بیچارے خوش ہیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں یہ ایک ٹاک شو کا ایک موضوع بھی ہے, اور اس موضوع سے حکومت بہت خوش ہوتی ہے. یہ عمران خان کے مخالفین بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھائی آگ لگ گئی تحریک انصاف کے اندر, یہ تباہی مچ گئی, بہنوں نے یہ کہہ دیا, فلانے نے یوں کہہ دیا. کیا فرق پڑ رہا ہے؟ عمران خان کا جو سیاسی قد ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اب یہ جو ڈاکٹروں کے حوالے سے حکومت کا موقف ہے, جی جی, اتنا احمقانہ موقف ہے, اور اتنا کوئی غیر منطقی اور غیر سیاسی موقف ہے, جس پہ آپ یہ نہیں کہ آپ اس کو پیش کیسے کر رہے ہیں. مطلب مریض کا تعین, مریض کے بارے میں اس کے ڈاکٹروں کا تعین کون کرے گا, اس کے تیمارداروں کا تعین کون کرے گا, اس کے رفقا کا تعین کون کرے گا, اس کے اٹینڈنٹ کا تعین کون کرے گا, یہ وہ طے کریں گے. بھائی تو مریض کو طے کرنے دو نا یار, مریض کو طے کرنے. اتنا ڈرے میں اس قیدی سے, سمجھ میں نہیں آتا کہ قید میں حکومت ہے, عمران خان ہے. خوف جو خوف عمران خان کو ہونا چاہیے تھا, وہ عمران خان سے زیادہ خوف تو ہمیں جو حکومت کا نظر آتا ہے. قید میں عمران خان نے, خوف زدہ حکومت ہے. یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا کام ہوا اب کی بار. صحیح. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا عمران خان کی سیاسی مقبولیت پر. آپ علاج نہیں کروانا چاہتے, نہ کروائے, اس سے کیا فرق پڑا اس کو عمران خان کو؟ عمران خان ڈر گیا, عمران خان ٹوٹ گیا, عمران خان کمزور ہو گیا, عمران خان نے ڈیل مانگ لی. کچھ مانگا عمران خان نے؟ نہیں مانگی. ابھی بھی اس نے کیا بولا کہ 2 یہ ڈاکٹر بھجوا دو, بھجوانا چاہتے بھجوا دیں, نہیں بھجوانا چاہتے نہ بھجوائیں. باقی جو آپ نے اتنے سارے کام کیے یہ بھی نہ کرے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح صحیح, بالکل جی. اسی پر ہم کوئکلی ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک سے ہم واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.